انسان اپنی لائف کے اندر جو ڈریم دیکھتا ہے اس میں اگر وہ یقین کرے اور اپنے آپ میں یقین کرے تو جو اس کے خواب ہیں، جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے، وہ اس سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ ای کامرس کی دنیا میں اگر ہم بات کریں تو امیزون کے بعد دوسرا نمبر ہے، دوسرا نام ہے علی بابا کا۔ علی بابا کا جو فاؤنڈر ہے وہ ایک چائنا کا شخص ہے جس کا نام ہے جیک ما۔ جیک ما کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو وہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن غریب فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود اس کو شروع میں انگلش سیکھنے کا شوق تھا، اور اس کے لیے وہ صبح سویرے اٹھتا تھا اور اپنے ملک کے اندر جو ان کے سیاح آتے تھے ان کو ایز اے ٹورسٹ گائیڈ یہ فری سروسز دیتا تھا، اور بدلے میں وہ ان سے انگلش سیکھتا تھا۔ اس کا اگر آپ فیملی بیک گراؤنڈ کے بعد ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ چیک کریں گے تو بھی انہوں نے کوئی اچھی ایجوکیشن نہیں کرائی، اور بلکہ گریجویشن انہوں نے بڑی مشکل سے پاس کی ہے، کئی دفعہ وہ فیل ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جسٹ گریجویشن کی ہے۔ جب وہ جاب کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ 30 جگہوں پر وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں جاب کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ KFC جب چائنا کے اندر آیا تھا تو جب انہوں نے اپلائی کیا تو وہاں 24 کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا، اور ایک شخص انہوں نے نہیں اٹھایا، ایک شخص انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور وہ شخص جیک ما خود تھا۔ پولیس کے اندر جب یہ جاتے ہیں تو پولیس کے اندر بھی 5 ویکنسیز ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جب یہ اپلائی کرتے ہیں تو 4 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک ہی شخص ریجیکٹ ہوتا ہے، وہ یہ خود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی لائف کا ایک بڑا چیپٹر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہارورڈ میں 10 دفعہ اپلائی کیا پڑھنے کے لیے، تو 10 ہی دفعہ ان کو 10 دفعہ ریجیکٹ کیا گیا، اور اس ٹائم انہوں نے ٹھان لیا کہ ایک دن میں اسی یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا۔ کچھ ٹائم کے بعد یہ US جاتے ہیں، اور وہاں یہ انٹرنیٹ کی فیلڈ میں اپنی ایک دلچسپی دکھاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں واپس جا کے ایک ویب سائٹ بناؤں گا اور ای کامرس کے بزنس کو بوسٹ کروں گا اپنے کنٹری میں۔ جب یہ واپس آتے ہیں تو جب یہ اس آئیڈیا کے ساتھ آتے ہیں کہ میں نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے اور اس سے بزنس ہم نیشنلی اور انٹرنیشنلی ورلڈ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ بزنس کریں گے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈیلی بیسس پہ بڑے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی ترقی کی کہ اس وقت ان کا نام چائنا کے اندر ریچسٹ پرسن میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی میں، جہاں پہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا، ایز اے کیس اسٹڈی، ایز اے سکسیزفل اسٹڈی آف بزنس مین پڑھایا جا رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس کو، جس کو ایڈمیشن نہیں ملا، اس کو ایز اے رول ماڈل، ایک گرو سمجھ کے اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو ورکنگ ہے، جو اسٹریٹجی ہے، جو اسٹیپس ہیں، وہ کیا ہیں ان کی سکسیس کے پیچھے، اس کی اگر ہم بات کریں تو جیک ما کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مختلف سوچنا اسٹارٹ کر دیں۔ فار ایگزامپل اس دور میں جب وہ انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ میں 5 سے 10 سال دور کی سوچتا رہتا ہوں۔ تو دور کی سوچنے سے فائدہ یہ ہے کہ جب وہ فیوچر آتا ہے تو آپ کا بزنس اس پیک پہ جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے آپ کی گروتھ کا وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچیں، الگ سے ہٹ کے سوچیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں بلیو کریں، اور جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ اس کو الائیو رکھیں، یعنی زندہ رکھیں، اپنے آپ میں یقین رکھیں اور اپنے خواب کو الائیو رکھیں۔ آپ جب یہ یقین رکھیں گے کہ میرا جو خواب ہے اس کو میں اچیو کر سکتا ہوں، تو آپ کے پاس ایک ہوپ، ایک امید، ایک اپرچونٹی نظر آنا شروع ہوتی ہے، اور اس پہ آپ کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تیسری پوائنٹ یہ کہتے ہیں، تیسرا جو راز ہے، تیسرا جو اسٹیپ ہے، تیسرا جو وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگنور کریں، ان لوگوں کو اگنور کریں جو لوگ آپ کے اس خواب کو اچیو کرنے میں آپ کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کو مطلب آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو آپ اگنور کریں اور اپنے مشن پہ، اپنے مقصد پہ، اپنے مشن پہ آپ فوکسڈ رہیں۔ چوتھی جو اسٹریٹجی یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ ہمت ہارنا اٹ سیلف ایک بڑی ناکامی ہے۔ تو جب آپ ہمت نہیں ہارتے
تو جیک ما کے مطابق جب آپ ہمت نہیں ہارتے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے سکسیس کا، ترقی کا، تو آپ نے کسی بھی صورت ہمت نہیں ہارنی۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کمپلیننٹ نہیں بننا، یعنی لوگ اپنی لائف کے اندر بہت سارے لوگ کمپلیننٹ بنتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں میری ایجوکیشن اگر اچھی ہوتی تو شاید میں آگے چلا جاتا، میرے پاس اگر اور ریسورسز ہوتے تو میں زیادہ ترقی کر لیتا، تو ایک کمپلیننٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کمپلیننٹ نہ بنیں، بلکہ کمپلینٹ کے اندر آپ اپرچونٹی ڈھونڈیں، موقع ڈھونڈیں، کیونکہ پرابلمس کے اندر ہی مواقع ہوتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے پرابلمس آپ بڑے سولو کرتے ہیں اتنی بڑی اپرچونٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اور فائنلی آخری جو ان کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیشنیٹ رہیں، آپ کے پاس ایک پیشن ہونا چاہیے، جوش ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہارڈ ورک بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا بلیو یہ ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے تو کوئی اور ضرور ہوگا۔ تو اگر آپ اپنی لائف کے اندر کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، بڑا سوچنا چاہتے ہیں، بڑا آپ کا ایک گول ہے، ایک ڈریم ہے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے جو مین پاورفل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلیو کریں، ایون ایف آپ کی فیملی آپ کے اندر بلیو نہیں کرتی، ایون ایف آپ کے فرینڈز آپ کے اندر بلیو نہیں کرتے، ایون ایف آپ کی سوسائٹی، معاشرہ آپ کے اندر بلیو نہیں کرتا، لیکن آپ کو خود کے اوپر بلیو ہونا چاہیے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، وہ آپ وہ کر لیں گے۔ آپ اگر یہ بلیو کرتے ہیں تو نیکسٹ جیک ما آپ بن سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ورلڈ از یورس۔